السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 17 سے ہے، اس کی تفسیر ڈسکس کرتے ہیں کہ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعید سناتا ہے تو وہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ 18 ان دو آیتوں میں اسلام کی بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے، آیت نمبر 18 میں، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا، اسے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ اس کے باوجود وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنا بڑے ظلم کی بات ہے۔ پچھلی آیات میں جو توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے، اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح البلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے۔ چیلنج تھا نا۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگ گئے۔ بڑا ادب، ان کا ناز تھا اپنی عرب زبان پہ، اور کہ ہم یہ ضرور کر لیں گے، لیکن ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، کیسا ہے؟ اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہوگی۔ اور آیت نمبر 20 کا خلاصہ یہ کہ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت و ایمان کا بیان ہے۔ آیت نمبر 20 میں اس میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس میں انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت ہی نہیں، وقفوں سے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہیں مگر لذت و ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جتنی جنتی یہ کہیں گے یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے بھی یعنی دنیا میں بھی ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراضات بڑے بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل یہ ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں
اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہو، انہیں تو ہر بات ہر حالت میں اعتراض ہی کرنا ہے، تنقید ہی کرنی ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کہتے تھے۔ یعنی قرآن کریم کی یہی آیت جو طالب حق کی ہدایت بخشتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی، جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر طے کر لیا کہ حق بات ماننی ہی نہیں، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ کتنی بڑی گمراہی! اور وہ کرتے تھے، آرام سے کرتے تھے گمراہی۔